پاکستان پہ نیوکلیئر ایشو پہ بہت زیادہ پریشر آتا تھا. امریکہ نے کہا کہ ہم یک طرفہ سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کر دیں, کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی پہ, تو ہم نے نہ کی. امریکنوں نے پاکستان کو آفر کی کہ وہ تیار ہے سارا اسلحہ ریلیز کرنے کے لیے اور سینکشنز ہٹانے کے لیے پاکستان پہ, اگر پاکستان ایگری کرے کہ اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے اس کو فریز کر دے. میں خود اس میٹنگ میں موجود تھی. جنرل وحید نے امریکنوں کو کہا کہ دیکھیں کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ نان نیگوشیبل ہے, تو آپ ہمارا پیسہ بھی رکھ لیں اور ہمارا اسلحہ بھی رکھ لیں, ہمیں نہیں چاہیے, لیکن ہم نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. 1971 میں تو یہ چیز صاف سامنے آ گئی کہ پاکستان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جب تو پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی ڈیفنس جو ہے وہ اپنے آپ پہ ریلائے کرے گا. 1974 میں بھارت نے ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن کی, اور اس وقت پھر صاف بات ہو گئی کہ پاکستان کو بھی نیوکلیئر پاتھ جو ہے وہ اپنانا پڑے گا, اور پاکستان نے اپنایا. جو وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نیوکلیئر بلف تھا یا بلیک میل تھا, یہ تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں. نہ پاکستان نے کوئی نیوکلیئر سگنلنگ کی, نہ پاکستان نے کوئی اشارہ کیا. جس طرح سے پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, بھارت کے اندر مین لینڈ میں جا کے ملٹیپل ٹارگٹس کو اٹیک کیا, اس سے بھارت پیچھے ہٹا بغیر یہ کوئی ثبوت پیش کیے اور بغیر کوئی پاکستان سے بات چیت کیے, بس وہ اٹیک کر دیں گے پاکستان کو. یہ ڈاکٹرن ہے ان کا. لیکن انہوں نے اس دفعہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس ڈاکٹرن کو پاکستان نے بالکل ہی نفی کر دیا ہے. 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے. یہ الفاظ نہیں, سوچ تھی جس کی پاسداری پاکستان میں ہر آنے والے حکمران نے کی. اور یہی وجہ ہے کہ مشکل ترین معاشی حالات اور مغربی دباؤ کے باوجود پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا. اور یہی وہ طاقت ہے جس نے پاکستان کو آج بھارت جیسے 5 گنا بڑے ایڈورسری پر بھی برتری دی ہوئی ہے, اور اس کا مظاہرہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھی ہوا, جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہنا پڑا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایٹمی جنگ کو روکا ہے. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کے اس سفر کے دوران کئی مشکلات آئیں. انہی مشکلات کو جاننے اور پاک بھارت حالیہ تنازع پر بات کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کو. ملیحہ لودھی, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ 90s اور 2000 کی دہائی میں امریکہ اور اقوام متحدہ میں بطور سفیر تعینات رہی ہیں. یہ بہت اہم پوزیشنز ہیں. کیا آپ پر کبھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو لے کر کوئی دباؤ آیا ہے؟ میرے سامنے تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جس میں کہ میں نے خود دیکھا, وٹنس کیا کہ پاکستان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں 1990 میں تو پاکستان پہ امریکہ نے اکنامک اور ملٹری سینکشنز لگائے تھے, جس کی وجہ سے پاکستان کا بہت سارا اسلحہ تھا, ایکوپمنٹ تھی, اس میں F-16 بھی شامل تھے, 28 F-16 شامل تھے. ان کو امریکہ نے ایمبارگو کر لیا, یعنی کہ ضبط کر لیا. پاکستان کے پیسے بھی رکھ لیے اور ایکوپمنٹ بھی نہ ڈیلیور کی. تو اس حوالے سے مجھے یاد ہے کہ 1994 میں ایک میٹنگ ہوئی واشنگٹن میں, جب جنرل وحید کاکر جو اس وقت کے پاکستان کے آرمی چیف تھے, وہ اس میٹنگ میں, ظاہر ہے ان کی میٹنگ تھی امریکن آفیشلز کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں امریکنوں نے ان کو آفر کی, یہ پاکستان کو آفر کی کہ وہ تیار ہیں سارا اسلحہ ریلیز کرنے کے لیے اور سینکشنز ہٹانے کے لیے پاکستان پہ جو لگے ہوئے تھے اس وقت, اگر پاکستان ایگری کرے کہ اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ جو ہے اس کو فریز کر دے اور ایک ویریفیکیشن کا کوئی طریقہ ڈھونڈ کے انسپیکشن پہ بھی رضامند ہو جائے, یعنی کہ اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کی انسپیکشن پہ, تاکہ جو کیپ ہے نیوکلیئر پروگرام پہ اس کو امریکہ ویریفائی کر سکے. تو اس پہ مجھے یاد ہے میں خود اس میٹنگ میں موجود تھی. جنرل وحید نے امریکنوں کو کہا کہ دیکھیں
میں تو دوستی کے نام پہ آیا ہوں یہاں. اور انہوں نے بہت ہی پولائٹلی یہ بات کی. تو ہمارے ہاں مشرق میں تو ہم اپنی دوستی ناپتے اور تولتے نہیں ہیں جہازوں میں یا ٹینکس میں. لیکن یہ چیز آپ سامنے رکھیں کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ نان نیگوشیبل ہے. تو آپ ہمارا پیسہ بھی رکھ لیں اور ہمارا اسلحہ بھی رکھ لیں, ہمیں نہیں چاہیے. لیکن ہم نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کے بعد میں 2 دفعہ جب امریکہ میں سفیر رہی پاکستان کی, تو ظاہر ہے اس دور میں, اس زمانے میں پاکستان پہ نیوکلیئر ایشو پہ بہت زیادہ پریشر آتا تھا. مجھے یاد ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم یک طرفہ CTBT پہ دستخط کر دیں, کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی پہ. تو ہم نے نہ کی. اس کے بعد انہوں نے بہت سارے اور ڈیمانڈز کیے, اپنا میسائل پروگرام جو ہے اس کو جو ہے کنٹین کریں, کرب کریں. پھر ایک اور ٹریٹی ہے یا وہ نیگوشیٹ ہونی ہے جنیوا میں, فسائل مٹیریل کنٹرول ٹریٹی اس کو کہتے ہیں, یا فسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی اس کو کہتے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ رضامند ہو جائیں. تو خیر ہم نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اور اس طرح کی چیزیں ہم نہیں کر سکتے جس سے کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اچھا, اگر ہم 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور پھر 1974 میں بھارت کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کی بات کریں, تو ان 2 واقعات نے پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ جو فیصلہ ہوا تھا, ظاہر ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر اسٹیٹ بننا چاہیے, نیوکلیئر کیپیبلٹی ہونی چاہیے, وہ 1971 اور 1974 کے بعد وہ فیصلہ ہوا. اس لیے کہ 1971 میں تو یہ چیز صاف سامنے آ گئی کہ پاکستان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جب پاکستان کو ظاہر شکست ہوئی اور پاکستان ڈسممبر بھی ہوا, تو پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اپنی ڈیفنس جو ہے وہ اپنے آپ پہ ریلائے کرے گا. 1974 میں بھارت نے ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن کی, اور اس وقت پھر صاف بات ہو گئی پاکستان کے ڈیسیشن میکرز کے لیے کہ پاکستان کو بھی نیوکلیئر پاتھ جو ہے وہ اپنانا پڑے گا. اور پاکستان نے اپنایا, اور اس میں ظاہر ہے بہت لوگوں کی قربانیاں تھیں, بہت لوگوں کی کنٹریبیوشنز تھیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جن کی کنٹریبیوشن ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ تھی, وہ تھے ہمارے سائنٹسٹ اور ہمارے انجینئرز, جن کی وجہ سے ہی ہم ڈیولپ کر سکے یہ ڈیٹرنس کیپیبلٹی اور پھر وہ ڈیلیوری سسٹم بھی. اس میں ہمیں ظاہر ہے 25 سال سے زیادہ لگے, لیکن ان 25 سال اور اس کے بعد بھی پاکستان نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اس ایشو پہ. انٹرنیشنل کمیونٹی سے, بین الاقوامی سطح پہ پریشر بار بار آتا تھا. وہ پریشر مختلف مغربی ممالک کی طرف سے ہی آتا تھا, لیکن پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ آپ بھارت کو تو روکتے نہیں ہیں, تو آپ صرف ہمیں روک رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اگر بھارت کے پاس ایک نیوکلیئر پروگرام آتا ہے اور ہم نہ اس کو حاصل کریں. تو یہ کہانی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اہم ہے, ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے, اور ہمیں خراج تحسین پیش کرنی چاہیے ان لوگوں کو, ہمارے اس وقت کے لیڈران کو, اس وقت کے سائنٹسٹ کو, جنہوں نے یہ پاسبل کیا, جس کو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی گارنٹی ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے. پاک بھارت محدود جنگ کے فوراً بعد بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر بلیک میل کو برداشت نہیں کریں گے. کوئی بھی نیوکلیئر بلیک میل بھارت نہیں سہے گا. پاکستان کی سابقہ سفیر ملیحہ لودھی سمجھتی ہیں کہ پاکستان نے پوری جنگ کے دوران نیوکلیئر ڈیٹرنس اور نیوکلیئر حملے کی بات ہی نہیں کی, بلکہ اس نے روایتی ہتھیاروں سے بھارت کی بالادستی کے خواب کو چکنا چور کیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ جو وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی نیوکلیئر بلف تھا یا بلیک میل تھا, یہ تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں. نہ پاکستان نے کوئی نیوکلیئر سگنلنگ کی, نہ پاکستان نے کوئی اشارہ کیا اس طرف جس سے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکیں جو وزیر اعظم مودی کہہ رہے ہیں. ان کی جو ریٹرک ہے, انہوں نے جو اپنی اسپیچ میں چیزیں کہیں, وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے انہوں نے کہیں. اس میں بہت ساری چیزیں
झूठ थी, बहुत सारी चीज़ें मुबालगा अंगेज़ थीं। मैं नहीं समझती कि न्यूक्लियर कोई इस तरह की इशारा हुआ। जंग या आप कह सकते हैं सीज़ फायर, जिससे कि जंग ख़त्म हुई, ये जो लिमिटेड वॉर थी, इसकी वजह तो यही थी कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल डिटेरेंस है, जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और जिस तरह से डैमेज इम्पोज़ किया, कॉस्ट इम्पोज़ किए भारत पे, और भारत के अंदर मेनलैंड में जाके मल्टीपल टारगेट्स को अटैक किया, उससे भारत पीछे हटा। और फिर जाहिर है अमेरिका का एक बड़ा कलीदी रोल था, अमेरिका की ही इंटरवेंशन से ये सीज़ फायर हुई। अच्छा, ये बताइएगा कि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जब भी भारत या मकबूजा कश्मीर में कोई हमला हुआ तो भारत ने बिना किसी सबूत इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर बालाकोट जैसे हमले किए, और फिर वो इस थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर पाकिस्तान के अहम शहरों पर हमले तक ले आया। पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया, चाहे वो अभिनंदन की सूरत में हो या फिर राफेल जेट्स के गिराने की सूरत में। मगर सवाल यह है कि मोदी अपने इस तर्ज अमल से खित्ते में कौन सी आग भड़काना चाहते हैं? देखें, भारत ने ये जो कहते हैं, भारत के जो लीडरान हैं, कि उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन पेश की है, और उस डॉक्ट्रिन में ये है कि अगर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है कश्मीर में, भारत में, तो उसका जवाब वो जंग से देंगे, यानी कि मिलिट्री एक्शन से देंगे, और पाकिस्तान को बग़ैर ये कोई सबूत पेश किए और बग़ैर कोई पाकिस्तान से बातचीत किए बस वो अटैक कर देंगे पाकिस्तान को। ये डॉक्ट्रिन है उनका। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा देख लिया होगा कि इस डॉक्ट्रिन को पाकिस्तान ने बिल्कुल ही नफ़ी कर दिया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, उससे तो मैं समझती हूँ कि भारत 10 दफ़ा सोचेगा नेक्स्ट टाइम इस तरह के कोई एक्शन करने के लिए। इसलिए कि देखें, अगर आप देखें भारत में हो क्या रहा है इस वक्त, भारत को डिवाइड कर दिया है मोदी की एक्शन ने, और वहाँ तो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ जो हैं वो सवाल कर रही हैं मोदी हुकूमत से कि आपको हासिल क्या हुआ इससे। तो मैं नहीं समझती कि जो नतीजा निकला इस बहरान का, उससे किसी किस्म का एडवांटेज हुआ भारत को, बल्कि नुकसान हुआ। तो ये फिर डॉक्ट्रिन तो फिर कहीं की नहीं रही। अगर माजी करीब की बात करें तो एक तासुर ये था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है, जबकि उसके बरक्स भारत की आलमी स्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो रही थी, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर हमारे अरब दोस्त ममालिक। मगर हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद बज़ाहिर लगता यही है कि सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। देखिए, इस सारे बहरान के बाद और पाकिस्तान का जो कॉन्डक्ट था इस बहरान के दौरान, उससे तो जाहिर है पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग में इजाफा हुआ है, और उसके बरक्स भारत की इंटरनेशनल पोजीशन में कमी आई है। भारत हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ग्राउंड, इसलिए कि जिस तरह से जारहाना अग्रेसिव एक्शंस उन्होंने किए, रेकलेस मैं कहूँगी, उससे तो जाहिर है इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के लिए कोई इज़्ज़त नहीं पैदा हुई या उसमें इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान के लिए ये एक मौका ज़रूर है कि सफारती सतह पे जो पाकिस्तान ने गेन किया है उस मोमेंटम को बरकरार रखा जाए और अपनी डिप्लोमेसी को तेज़ किया जाए। जंग के बाद होने वाले सीज़ फायर और उसमें अमेरिका के किरदार पर भी हिंदुस्तान में शदीद नाराज़गी पाई जाती है, और इसकी वजह उनकी वो स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो भी मसाइल हैं वो उनके बायलैटरल इशूज़ हैं, और वो उनको आपस में ही हल करना चाहते हैं और किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत को सही नहीं समझते। मेरा ख्याल है ये भारत के ज़ाहिर है अपने मफाद में था कि सीज़ फायर हो। उसके बाद सीज़ फायर का अमेरिका का रोल और उनका करवाना एक चीज़ है, लेकिन अगर भारत समझता कि उनके मफाद में नहीं तो भारत कभी भी ना आमादा होता सीज़ फायर पे। तो मैं समझती हूँ कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि दोनों मुल्कों के मफाद में था, पाकिस्तान और भारत, के सीज़ फायर हो। हमने तो शुरू से ही कहा था कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है एस्केलेट करने की सूरत हाल को, और हम तैयार हैं, अगर भारत एस्केलेशन बंद करे तो हम भी तैयार हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें अमेरिका जिस तरह से आया और भारत ने जिस तरह से, अब यानी कि भारत उसका इतराफ़ ही नहीं कर रही है कि अमेरिका ने कोई रोल प्ले किया। मेरा ख्याल है इसका जवाब तो सिर्फ भारत के पास ही होगा कि वो क्यों नहीं इसका इतराफ़ कर रहे हैं। तो क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार कहा जा रहा है
کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ثالثی کروائی ہے اور وہ کشمیر پر ثالثی کر سکتے ہیں، یہ بھارت کے لیے کتنی بڑی سفارتی ناکامی ہے؟ دیکھیں صدر ٹرمپ کا بار بار یہ کہنا کہ وہ چاہتے ہیں یا آفر کر رہے ہیں میڈیٹ کرنے کے لیے کشمیر پہ، تو ظاہر ہے وہ تو بہت ہی بڑا آپ کہہ سکتے ہیں سفارتی سیٹ بیک ہے بھارت کے لیے، اس لیے کہ بھارت تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا نام کہیں آئے، اور اب اگر آپ دیکھیں تو کشمیر جو ہے وہ اس کو کتنی گلوبل اٹینشن ملی ہے اس ایشو کو، اس ڈسپیوٹ کو، اور پھر صدر ٹرمپ کا بار بار انڈیا پاکستان کے بارے میں کہنا، جس طرح سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، تو اس چیز سامنے آئی کہ اس سے ری ہائفنیٹ ہو گئے ہیں دونوں ملک۔ بھارت نے بہت کوشش کی تھی کہ دونوں ملک جو ہیں ان کی ہائفنیشن نہ ہو، کہ ان کو ایک زبان میں ایک طرح سے ایکولی نہ دیکھا جائے، لیکن جس طرح سے صدر ٹرمپ نے باتیں کی ہیں اور ان کے باقی اوفیشلز نے باتیں کی ہیں، تو ان سٹیٹمنٹ سے تو پھر یہی تاثر ملتا ہے کہ ایک ری ہائفنیشن ہو گئی ہے۔ پاکستان اور بھارت ایک محدود جنگ کے بعد اب مذاکرات کی میز پر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کوئی بہتری آنے کا کوئی پاسبلٹی ہے نیئر فیوچر میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ تناؤ ہے، ابھی بھی ٹینشنز جو ہیں وہ ڈسپیٹ نہیں ہوئے، ایک کرائسس ختم ہوا ہے، لیکن جب تک کوئی بات چیت نہیں شروع ہوگی، چاہے وہ بیک چینل پہ نہ ہو، اور اس وقت بھارت نے، بلکہ وزیر اعظم مودی نے تو خود کہہ دیا کہ وہ کسی قسم کی بات چیت میں دلچسپی رکھتے ہی نہیں ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو پاکستان۔ تو ظاہر ہے پھر اس سے تو پھر جو سارا ماحول ہے وہ بہت ہی بے یقینی کا رہے گا، ٹارگٹ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرات میں سمجھتی ہوں کہ پوری طرح سے ابھی نہیں ٹلے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ دیکھا ہے کہ امریکہ پاکستان کے میزائل نظام پر پابندیاں عائد کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ بھارت سے سول نیوکلیئر پروگرام میں تعاون بڑھانے جا رہا ہے۔ ایسے میں کیا یہ پالیسیز خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس سوال کا تو جواب صرف امریکن اوفیشلز ہی دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتی کہ امریکہ کا کیا رویہ ہوگا، مگر یہ ضرور ہے کہ جو امریکہ کا پریشر رہا ہے ہمارے میسائل پروگرام پہ، اس سے پاکستان کے میسائل پروگرام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہم نے یہ پریشر نہ قبول کیا ہے اور نہ ہی ہم نے اس پہ کوئی ایکشن لیا ہے، تو وہ جو مرضی لگاتے رہیں پابندیاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمارے میسائل پروگرام پہ۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔